بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 2، مسائل اور معارف، یعنی معارف و مسائل، پیج 639، معارف القرآن جلد اول، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر ہے 274، اور آج کا یہ دوسرا وی لاگ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا رکوع 8واں، کتاب کا نام ہے معارف القرآن جلد اول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر بلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ اس سے قبل کے رکوع میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بیان تھا۔ اب اسی سے متعلقہ امور کا مزید بیان اس رکوع کی 7 آیات میں کیا گیا ہے، جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا الی قولہ غنی حمید۔ شان نزول سے طیب کے معنی عمدہ کے کیے ہیں، کیونکہ بعض لوگ خراب چیزیں لے آتے ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور بعض نے عموم لفظ سے طیب کی تفسیر حلال سے کی ہے، کیونکہ پوری عمدہ جب ہی ہوتی ہے جب حلال بھی ہو۔ پس اسی بنا پر آیت میں اس کی بھی تاکید ہوگی، اور پہلی تفسیر پر دوسرے دلائل سے اس تاکید کو ثابت کیا جائے گا۔ اور یاد رکھو کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس عمدہ چیز ہو اور پھر وہ بری نکمی چیز خرچ کرے، جیسا کہ لفظ ما کسبتم او اخرجنا، اس کے موجود ہونے پر، اور لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، عمدن نکمی چیز کے خرچ کرنے پر دلالت کر رہا ہے، اور جس کے پاس اچھی چیز ہو ہی نہیں وہ اس ممانعت سے بری ہے، اور اس کی وہ بری بھی مقبول ہے۔ لفظ ما کسبتم سے بعض علماء نے یہ مسئلہ مستبد کیا ہے کہ والد کا اپنے بیٹے کی کمائی سے کھانا جائز ہے، بقول علیہ السلام، اولادکم من طیب اکسابکم فکلوا من اموال اولادکم ہنیئا، قرطبی، تمہاری اولاد تمہاری کمائی کا ایک پاکیزہ حصہ ہی ہے، پس تم اپنی اولاد کی کمائی سے مزے سے کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا وی لاگ نمبر 2۔ انشاءاللہ وی لاگ نمبر 3 میں عشر اراضی کے احکام وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر وی لاگ نمبر 3 میں، وی لاگ نمبر 2 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ یاد آئی ہیں اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ یوں تو مریم بھی ہیں، ہاجرہ بھی، نیک خاتون ہے آسیہ بھی، بات جب آ گئی ہے حیا کی، فاطمہ کا خیال آ گیا ہے۔ ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا، ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا، بات جب حق و باطل کی آئی، کربلا کا خیال آ گیا ہے۔